بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ایام عزا ہے خداوند منان ہمارے ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے ہمارے درمیان فرش عزا اور عزاداری کی صورت میں اس عظیم میراث کو چھوڑا ہے۔ خدا ان مجالس کے صدقے ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ وہ والدین جنہوں نے ہم سب کو فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے، اطوار سکھائے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بی بی فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ وہ ماں جس نے انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر ان مجلسوں میں آنے کی تربیت دی ہے اور ہم سب کے دلوں میں مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں جانثاروں کی محبت کو پروان چڑھایا ہے، اگر ایسی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہوں، خدا ایسی ماؤں کو مادر حسین بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ وہ باپ جس نے ہم سب کو گود میں لے کر گود میں اٹھا کر ان مجلسوں میں آنا سکھایا، سینے پر یا حسین و حسین ماتم حسین کرنا سکھایا، ہاتھوں میں علم عباس اٹھانا سکھایا، اگر ایسے باپ اس دنیا سے چلے گئے، خدا ان سب کو بھی سرکاری سید الشہداء اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ وہ مائیں جنہوں نے ولادت کے موقع پر اپنا دودھ پلانے سے پہلے ہمارے منہ میں خاک کربلا تربت کربلا ڈال کر ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے کربلا کے ساتھ، عاشورہ کے ساتھ، مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کیا ہے، اگر ایسی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہوں، خدا ایسی ماؤں کو مولا حسین کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جس مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، خدا اس مرحومہ کو بھی بی بی فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے، بی بی زہرا کے جوار میں اس ماں کو جگہ عنایت فرمائیں، نور فاطمۃ الزہرا اور نور اہل بیت کے صدقے، نور قرآن کے صدقے اس ماں کی قبر کو نورانی فرمائیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے اس کے درجات بلند فرمائیں۔ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، آپ مومنین کے گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، ان کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، خصوصاً حمیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، حمیدہ بنت جمعہ علی کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، 14 معصومین کی شفاعت ان کو شامل حال ہونے کے لیے،
सब मिलकर एक मरतबा सूरह हमद और एक मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करके उनकी रूह को बख्शिश दें। बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी सेहत व सलामती के लिए वो खुशकिस्मत लोग जिनके सरों पर अभी माँ बाप का साया बाकी है, वो साया उन सब के और हम सब के सरों पर ता देर बाकी रहने के लिए, और हम सब के दिलों में उस आसमानी साए की, उस रहमत के साए की, उस शफ़क़त के साए की ऐसा कदरदानी का एहसास पैदा होने के लिए, और जो हमारे घरों में बीवी बच्चे हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए, दीन के तमाम खदमत गुजारों की सेहत व सलामती के लिए, खुसूसन फ़र्ज़ंदान ज़हरा और इमाम ज़माना के जानिशीन हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सीस्तानी, हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी, सैयद मुक़ावमत, सैयद इज़्ज़त, सैयद सरफ़राज़ी, सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की सेहत व सलामती के लिए, और ये फ़र्ज़ंदान ज़हरा जिन वक्त के यज़ीदियों के साथ इस वक्त बरसरी जंग है, बरसरी पैकार है, बरसरी जहाद है, उन यज़ीदियों के मुकाबले में इन फ़र्ज़ंदान ज़हरा को कामयाबी और कामरानी नसीब होने के लिए बुलंद आवाज़ में एक सलवात पढ़ दीजिए। खुदावंद मन्नान ने जो दीन हम सब के लिए भेजा है अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वो दीन हमारी ज़िंदगी का एक सिरा आसमान के साथ जोड़ना चाहता है और एक सिरा ज़मीन के साथ जोड़ना चाहता है। जितनी इम्पोर्टेंस खुदा के साथ राज़ो नियाज़ की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस खुदा के मखलूक़ात के हुकूक़ और खुदा के मखलूक़ात के जो राइट्स है, खुदा के मखलूक़ात की जो ज़िम्मेदारियाँ, उनकी भी उतनी ही अहमियत है। खुदा ने जहाँ जहाँ अपनी इबादत और बंदगी और परस्तिश का ज़िक्र किया है, वहीं पर मखलूक़ात खुदा के हुकूक़ और उनकी ज़िम्मेदारियों और उनके राइट्स के बारे में हमें आशना किया है। जहाँ जहाँ कुरान मजीद में नमाज का हुक्म है, बिला फासला नमाज के बाद ज़कात का हुक्म है। नमाज खालिक के सबसे बड़े हक़ का नाम है और ज़कात खल्क़ खुदा के तई जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ, उन ज़िम्मेदारियों को निभाने का नाम है। इस्लाम ने हत्ता बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत ही हुनरमंदी के साथ खुदा की इबादतों में भी इंसान के राइट्स, इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंसान की ज़िम्मेदारियों का रंग भरा है। ये जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, बज़ाहिर मैं घर में या मस्जिद में अकेले नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो वर्ब में इस्तेमाल करता हूँ, जो इस्तिलाहत में इस्तेमाल करता हूँ, मैं अकेले घर के कमरे में नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जो मैं फ्रेज़ इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं फ़ेल इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, वो एक उस इंसान के नहीं होते जो अकेले होता है। मुझसे ये नहीं कहा गया तुम कहो पालने वाले मैं तेरी इबादत करता हूँ, मुझसे ये कहलवाया जाता है कहो पालने वाले हम सब तुम्हारी इबादत करते हैं। खुदा को खुदगर्जी पसंद नहीं है, खुदा को खुदगर्जी पसंद नहीं है। मैं जब सूरह हमद पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, खुदा से मदद की तलब करता हूँ, तो वहाँ भी मैं ये नहीं कहता पालने वाले मैं तेरा लाचार बंदा आया हूँ, मैं तेरी नुसरत और मदद का तलबगार हूँ, मोहताज हूँ। वहाँ भी मैं कहता हूँ इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, पालने वाले मैं तो अकेले हूँ लेकिन मैं सब की तरफ से इजहार बंदगी करता हूँ। पालने वाले मैं अकेले हूँ लेकिन मैं सब की तरफ से तुझसे क्या मदद मांगता हूँ। पालने वाले मैं अकेले हूँ लेकिन मैं सब के लिए रस्तगारी और सिरात मुस्तकीम की दरख्वास्त करता हूँ।
پالنے والے میں اکیلے ہوں، لیکن میں سب کی طرف سے درخواست کرتا ہوں ہمیں گمراہ انسانوں کے راستے سے کیا محفوظ فرما۔ پالنے والے میں اکیلے ہوں، لیکن میں سب کی طرف سے میرے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں جن کے ساتھ میری بنتی ہے نہ بنتی ہے، لیکن میں ان کی طرف سے یہ درخواست کرتا ہوں ہم سب کو کیا غیر المغضوب، ایسے لوگوں کے راستے سے بچانا جو گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تم نے کیا اپنی نعمتیں نازل کی ہے۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دین نے اور اہل بیت نے اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ان عبادتوں کے ذریعے سوشل تربیت کی ہے، اجتماعی تربیت کی ہے۔ ہمیں ہمارے اندر جو خود غرضی ہے، ہمارے اندر جو ہے کہ ایک خودخواہی ہے، اس خودخواہی کا مقابلہ کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نماز رات کے اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، جب سب لوگ سو جاتے ہیں، ایک نماز شب رات کے اندھیرے میں انسان نماز شب پڑھتا ہے، تنہا پڑھتا ہے۔ جب اس نماز شب کی 11ویں رکعت جس کو آپ نماز وتر کہتے ہیں، جب اس کے پیک پر آپ پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ سے اہل بیت کی طرف سے یہ حکم ہے اب یہ ہاتھ بلند کرو، ارد گرد جو 40 مومنین ہیں ان 40 مومنین کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، بلائی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، ہے نا؟ ہے وہ عبادت جو میں تنہائی میں کرتا ہوں، اندھیرے میں کرتا ہوں، سب لوگ سو رہے ہیں، اگر کسی کو توفیق ملی اور وہ کھڑا ہو گیا اپنی بستی کی طرف سے، اور اس بلاسپور میں مثلا 40 گھر ہیں، خدا اس اکیلے نماز پڑھنے والے سے کہتے ہیں سب لوگ سو رہے ہیں لیکن جو سو رہے ہیں تم زندگی کا ثبوت ان تمام 40 لوگوں کے درد کا اظہار کرو، ان کی پریشانی کا اظہار کرو، کم سے کم 40 لوگ، ورنہ انسان کیا 400 لوگوں کا بھی درد خدا کے بارگاہ میں کیا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا خوبصورت دین ہے، یہ ہمارا خوبصورت دین ہے۔ اتنے یعنی جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خالق اپنی عبادتوں کے ذریعے ہمیں جوڑنا چاہتا ہے، اپنی پرستش میں خدا ان کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے، اور اس روئی زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ خالق ہمیں جوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہستی، وہ لوگ جن کے ساتھ خالق نے جڑے رہنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، ان مخلوقات کا نام ہے ماں باپ۔ وہ لوگ جن کے ساتھ خالق نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ کنٹینیوسلی جڑے رہو، وہ ماں باپ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرے بندے تیرے خالق کا یہ اٹل فیصلہ ہے، پرستش کے لائق، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق سوائے تمہارے پروردگار کے کوئی نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور 1,24,000 محمد مصطفیٰ کے جو جانشین ہیں 14 معصومین، وہ بھی اس لائق نہیں ہیں ان کے سامنے انسان کیا سر جھکائے۔ وہ ہمیں خالق کے سامنے سر جھکانے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیں خالق کے سامنے سر جھکانے کا سلیقہ سکھانے آئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پرستش کے لائق صرف خدا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خالق نے ہمیں نہ آسمان سے اتارا نہ زمین سے نکالا، ایک ایسا میکینزم خدا نے بنایا کہ ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہمیں اس دنیا میں لانے کا۔ پروردگار ہمارا خالق حقیقی ہے۔ یہ ماں باپ کیا ہے؟ یہ ماں باپ خالق مجازی ہے۔ خالق مجازی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس خالق حقیقی نے جو وسیلہ اختیار کیا، جو ذریعہ اختیار کیا ہے، ہمیں ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں لایا ہے۔ اگر خالق حقیقی کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کا سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے رکوع کیا جائے، اس کے سامنے کیا اظہار تواضع انکساری کیا جائے، تو اس خالق مجازی جس کو خدا نے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا ہمیں اس دنیا میں لانے کا، اس کا حق کیا ہے؟ خدا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو تمہارے ماں باپ ہے جن کو میں نے وسیلہ بنایا، جن کو میں نے ذریعہ بنایا تمہیں اس دنیا میں لانے کا، ان کا حق یہ کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ پالنے والے کبھی کبھی ہمارے ماں باپ نیک نہیں ہوتے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا ماں باپ نیک ہو یا بد ہو، یہ انکنڈیشنل چیز ہے، ماں بد ہو یا ماں باپ نیک ہو، ہر صورت میں ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ پالنے والے کبھی کبھی ہمارے ماں باپ
اس دین پر نہیں ہوتے ہیں جس دین پر ہم ہوتے ہیں. یہ انکنڈیشنل ہے. کہا تمہارے ماں باپ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہر صورت میں ان کے ساتھ احسان اور ہر صورت میں ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ہر صورت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پالنے والے کبھی کبھی ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور پھر ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے. کہاں یہ انکنڈیشنل ہے. ماں باپ زندہ ہو تب بھی ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا ہے، ماں باپ مر چکے ہو تب بھی ان کے ساتھ کا احسان اور نیکی کرنا ہے. برن کا نہ او فاجرا، ماں باپ نیک ہو یا بد ہو، لیکن تمہارے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے صرف نیک ماں باپ کے ساتھ آپ کو نیکی کرنی ہے. آپ کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، وہ اچھے ہو یا برے ہو، آپ کو اس سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کیا ہے؟ کتنی یعنی کس زندگی کی طرف محمد و آل محمد نے ہمیں دعوت دی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احسان کیا ہے؟ احسان یہ نہیں ہے کہ آپ دکان بند کر کے گھر پہنچے، آفس بند کر کے گھر پہنچے، دلی اور میرٹھ سے گھر پہنچے، دیکھا آپ کی ماں دروازے پر کھڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں ڈاکٹر کی پرچی تھمائی ہے اور آپ سے کہا بیٹا میرے بلڈ پریشر کی دوائی ختم ہو گئی ہے، میری ہارٹ کی دوائی ختم ہو گئی ہے، میری بیماری کی دوائی ختم ہو گئی ہے، ذرا جا کے میرے لیے دوائی لے کے آؤ. آپ ایک پتے کے بجائے 10 ٹیبلٹ کے بجائے پورے 1 مہینے کی لے کے آئے، 30 ٹیبلٹ لے کے آئے. یہ احسان ہے، یہ نیکی ہے؟ امام نے کہا نہیں. احسان یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے مانگنے کے بعد تم ان کے ساتھ نیکی کرو. احسان یہ ہے کہ اتنا ان کا خیال رکھو کہ ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. احسان یہ ہے کہ ان کو اتنا کیئر کرو ان کا، جس طرح بچپنے میں جب تم چھوٹے تھے تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جب وہ بڑے ہو جائے بزرگ ہو جائے اتنا ان کا کیئر کرو. تمہاری ماں کیا کرتی تھی؟ جب تمہارے چہرے کی طرف دیکھتی تھی تو اس کو اندازہ ہوتا تھا بیٹے کی چھوٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہاں بیچارے گود میں لے کے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی. اگر اس کا شوہر اس سے کہتا تھا پیسے نہیں ہیں، وہ بیچارے ایسے ہی جاتی تھی، لوگوں سے بھیک مانگتی تھی، ڈاکٹر کے پاس ہاتھ جوڑتی تھی، ڈاکٹر صاحب میرے اس چھوٹے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میرے جیب میں پیسہ نہیں ہے، میرے شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہیں، اپنے کو مشکلات میں ڈالتی. رات کا اندھیرا ہو، اپنے شوہر سے کہا بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار زیادہ ہے، ارے رہنے دو، اذان صبح ہونے دو پھر لے کے جائیں گے. لیکن وہ بے قرار ماں جو بے قرار ہوتی ہے وہ اکیلے گھر سے نکلتی ہے. اگر محلے ہی میں ڈاکٹر ہو وہ بے جھجک ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اگر ڈاکٹر دروازہ بھی نہ کھولے وہ ماں اسی دروازے پر کھڑی رہتی ہے، التماس کرتی ہے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا بیمار ہے. اس لیے امام کہتے ہیں احسان اور نیکی یہ نہیں ہے ماں کے مانگنے کے بعد ماں کے ساتھ کیا نیکی کرو، ماں کے مانگنے کے بعد ماں کی ضرورتیں پورا کرو. نہیں، اتنا ان کا کیئر کرو، اتنا ان کا خیال کرو کہ ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. گرمی کا موسم آیا تو ماں یہ کہے بیٹا میرے کمرے میں مجھے گرمی لگتی ہے، آپ نے پنکھے کے بجائے آپ کو ان کے لیے کیا کولر لا کے دیا. یہ احسان نہیں ہے. امام کہتے ہیں یہ احسان نہیں ہے، تمہیں اتنا شعور ہونا چاہیے تھا. گرمی آنے والی ہے، اس بوڑھی ماں کو گرمی لگے گی، قبل اس کے کہ یہ مانگے میں اپنے کمرے میں اے سی کا انتظام کرنے سے پہلے اس ماں کے کمرے کے لیے اے سی لاؤں گا. اس اے سی سے اس ماں کے بدن کو ٹھنڈک ملے گی. یہ اے سی لا کر آپ کے دل کو اور روح کو ٹھنڈک ملے گی. یہ اے سی لا کر آپ کے روح کو ٹھنڈک ملے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں ماں کا انتقال ہوا، جہاں باپ کا انتقال ہوا، پہلا ہمارا جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا؟ پراپرٹی تقسیم کرنے پر، ہے نا؟ احسان یہ ہے کہ قبل اس کے کہ پراپرٹی تقسیم کرو پہلے یہ دیکھو ماں کے باپ کے گردن پر کوئی قرض تو نہیں ہے، پہلے وہ قرض اتارو. پہلے یہ دیکھو ان کی کوئی نماز قضا تو نہیں ہوئی ہے، باپ کی کوئی نماز قضا تو نہیں ہوئی، ماں کی کوئی نماز قضا تو نہیں ہوئی ہے، ماں کی کوئی روزہ قضا تو نہیں ہوئے، باپ کی کوئی روزہ قضا تو نہیں ہے. پہلے اپنی پراپرٹیز میں سے اتنا پیسہ نکالو کہ ماں باپ سے جو واجبات چھوٹے ہیں ان کو ادا کرو، پھر اپنا مال اور ماں باپ کی مال کو کیا پراپرٹی کو تقسیم کرو.
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان یہ ہے کہ ماں چلی گئی، احسان یہ ہے کہ باپ چلا گیا، اب تم زندگی میں مست نہ ہو جاؤ۔ احسان یہ ہے کہ جس طرح زندگی میں قدم قدم پر ماں تمہارا کیئر کرتی تھی، تمہارا خیال رکھتی ہے، ماں اس دنیا سے چلے گئی ہے، وہ ماں باپ جتنے اس دنیا میں تمہاری مدد اور نیکیوں کے محتاج تھے، اس سے 1000 گنا آخرت میں جانے کے بعد تمہاری نیکیوں کے محتاج ہے، اس سے 1000 گنا اس دنیا میں تمہارے نیکیوں کے محتاج ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے بچے ماں باپ کی زندگی میں آنکھ نہ ہو، نافرمانوں میں ان کا شمار نہ کیا جائے، نیک ماں باپ کے مطیع و فرمان بردار ہو، لیکن یہی مطیع و فرمان بردار ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا نام نافرمان اور آنکھ میں لکھا جائے گا۔ فرمایا پیغمبر نے، وہ لوگ جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی آخرت کا کوئی خیال نہ رکھے، ان کے لیے ایصال ثواب کا کوئی سبیل نہ کرے، ان کو آخرت میں کیا کوئی ایسا کام جس کے ذریعے ان کو وہاں راحت ملے، ان کے ثواب میں اضافہ ہو، کس دنیا میں مست ہو گیا اور ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا ماں باپ کے مرنے کے بعد کتنے اچھے بچے کیا آق اور نافرمان لکھے جاتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ کیا نیکی کرو۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں کہ جو کچھ ان کی روزانہ کی، ہفتے کی یا مہینے کی یا سال بھر کی کمائی ہوتی ہے، وہ اس کمائی میں سے ایک مخصوص حصہ ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے رکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں، کوئی کھانا تقسیم کرتے ہیں، کوئی کلاس روم تعمیر کرتے ہیں، کوئی امام بارگاہ تعمیر کرتے ہیں، کوئی مسجد تعمیر کرتے ہیں، غریبوں کے درمیان کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ سمرقند کے ایک شخص اسی طرح ایک عام مزدور تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ میں اپنی ویکلی انکم میں سے کچھ پیسہ ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہر ہفتے خرچ کیا کروں گا، ویکلی بنیادوں پر، ویکلی بنیاد پر میں، اور کنٹینیوسلی وہ ویکلی بنیاد پر ہفتہ وار جو کچھ اس کی انکم ہوتی تھی، ہفتے کے دن، شب جمعہ کے دن اس میں سے ایک حصہ نکالتا تھا، ماں باپ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، ماں باپ کے لیے بچوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کو گھر لے کے آتا تھا، قرآن پڑھواتا تھا۔ ایک دن ایک ہفتے اس کی انکم نہیں ہوئی، کہا اب کیا ہوگا، میں نے تو عہد کیا تھا کہ میں ماں باپ کے لیے ویکلی بنیاد پر، ہفتہ وار بنیاد پر کوئی نہ کوئی صدقہ دیا کروں گا۔ پریشان ہو گئے تو وہ اب ایک عارف کے پاس گئے، کہا جناب میں نے زندگی میں ماں کے مرنے کے بعد اس طرح کا عہد کیا تھا کہ جو میری ہفتہ وار انکم ہوگی، جو پیسہ میرے ہاتھ میں آئے گا، اس میں سے ایک حصہ کے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کروں گا، لیکن اس ہفتے میری کوئی انکم نہیں ہوئی ہے۔ کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کہاں جہاں لوگ اپنا گھر کا کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں نا، کوڑا دان، کہا وہاں جاؤ، اس کوڑے دان کو صاف کرو، وہاں دیکھو اگر کوئی چیز ملے تو اس چیز کو کیا جانوروں کے درمیان پھینک دینا، جانوروں کو دے دینا۔ یہ جوان وہاں جاتا ہے اور کوڑے دان میں صفائی کرتا ہے، وہاں کچھ سبزیاں اس کے ہاتھ میں آتی ہیں، کیا کچھ سیب کے ٹکڑے ہاتھ میں آتے ہیں، کچھ سبزیوں کے ٹکڑے ہاتھ میں آتے ہیں، اور وہی سبزیوں کے ٹکڑے صاف کرتا ہے اور جانوروں کے درمیان پھینک دیتا ہے، جانور ان سبزیوں کے ٹکڑوں کو کھاتے ہیں۔ رات میں خواب میں دیکھتا ہے، بیٹا اس ہفتے بھی تمہارا صدقہ میرے پاس پہنچ گیا ہے، بیٹا اس ہفتے بھی تمہارا صدقہ میرے پاس پہنچ گیا، جانوروں کو کچھ کھلاؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو قرآن کا یہ جو ٹرم ہے احسانہ ماں باپ کے بارے میں 6-7 آیت میں یہ استعمال ہوا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کی جنریشن 5G اور 4G زمانے کی جنریشن، وہ سمجھتے ہیں جتنا ہم فیس بک پر زیادہ بیٹھیں گے اتنے ہی زیادہ کیا کوئی نہ کوئی کرتب ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی کیا مشکل حل ہو جائے گی۔ ہاں، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے انسان کی زندگی کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، زندگی میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کی، ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کی، خدا نے ان کو بلند و بالا مقامات تک پہنچا دیا۔
خدا نے بلند و بالا مقام تک کیوں نہ ہو وہ ہستی، وہ ماں جو اپنا پورا وجود بچوں پر قربان کرتی ہے. ہم یہاں سے بلاسپور سے وہاں مین سڑک پر جائے، کوئی ہمیں گاڑی پر اٹھائے اور دلی تک لے کے جائے، میرٹھ تک لے کے جائے، زندگی بھر جب وہ ہمیں ملے تو ہم اس کے سامنے سر جھکا کر سلام کرتے ہیں، تم نے ایک دن میرے ساتھ احسان کیا تھا. اگر ہمیں پتہ چلے وہ بیمار ہوا ہے فوراً اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چلے اس کے یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم فوراً فون اٹھاتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں. وہ لوگ جن کی نیکیوں کے صدقے ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں ان کی خدمات کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا. یہ جو میں اور آپ سانس لیتے ہیں نا، یہ جو ہماری جوانی ہے نا، یہ جو ہماری انرجی ہے نا، اس میں ہمارا کمال بہت کم ہے. اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہیں. اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے زندگی کے کتنے حادثات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے قریب آ گئے تھے، ہمارے پاؤں کے قریب آ گئے تھے، اور وہ حادثات ایک ماں کی دعا کی وجہ سے ٹل گئے. زندگی میں کتنے مشکلات تھے، جو مشکلات میری زندگی میں خاتمہ کرنے کے لیے آ گئے تھے ایک ماں کی دعا کی وجہ سے. میں گھر سے نکلا، ماں نے دعائیں دی. میں گھر سے نکلا، میں آفس سے دور تھا، میں گھر سے دور تھا، میں اپنی زندگی میں مست و مگن تھا، اور وہاں پتہ چلا میری زندگی میں مشکلات تھے. میں ایکسیڈنٹ ہونے کے قریب تھا. گھر میں مصلی بچھانے کے بعد ایک ماں نے دعا کی. مصلی بچھانے کے بعد ایک ماں نے ہاتھ بلند کیے. مجلس میں 2 قطرے آنسو بہانے کے بعد ایک ماں نے خدا سے واسطہ دیا، پالنے والے حسین کے علی اکبر کے صدقے میرے نوجوان کو ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے محفوظ فرمان. مصر میں ایک بڑے رائٹر گزرے ہیں، مصطفیٰ عقاد. وہ اپنی جوانی کا واقعہ بیان کرتے. مصطفیٰ عقاد عربی میں انہوں نے ایک نظم لکھی ہے کہ ہماری زندگی میں بڑی غربت تھی، ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا. ماؤں کی قدر کا باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا. انتہائی قسم کی غربت تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک دن ایک ہمسایہ کو انصاف آیا، وہ ہمسایہ ہمارے ہاں کچھ چاول لے کے آیا. کہ ماں نے دسترخوان بچھایا، کچھ چاول میرے پلیٹ میں ڈالے، کچھ چاول اپنے پلیٹ میں ڈالے. میں نے اپنی پلیٹ ختم کی، میں نے دیکھا ماں نے اپنے پلیٹ کے چاول میرے پلیٹ میں ڈال دیے. میں نے کہا ماں مگر آپ نہیں کھائیں گی؟ کہا بیٹا مجھے بھوک نہیں لگی ہے. یہ مصطفیٰ عقاد کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا ماں حقیقت بیان نہیں کر رہی تھی، اپنی بھوک سے زیادہ میری بھوک کا احساس تھا، اسی لیے نہیں کھا رہی تھی. کہا بہت غربت تھی، بہت غربت تھی. ایک دن میں مچھلی پکڑنے گیا گاؤں کے ایک تالاب میں، 2 مچھلی پکڑ کے لایا. ماں نے دونوں کو تیار کیا، دسترخوان بچھا، میں نے اپنی مچھلی تیار کی. میں نے دیکھا میری ماں مچھلی کے کانٹوں کو صرف چوس رہی ہے، اور وہ مچھلی میرے پلیٹ میں ڈال دی. میں نے کہا ماں مگر آپ نہیں کھائیں گے؟ کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے نا مجھے مچھلی بہت زیادہ پسند نہیں ہے. مصطفیٰ عقاد کہتے ہیں مجھے پتہ ہے ماں حقیقت بیان نہیں کر رہی تھی، میرے لیے اپنی بھوک کو چھپا رہی تھی اور مجھے کھلانا چاہتی تھی. اللہ اکبر. ماں ایسی ہے، ماں اسی کا نام ہے. کہاں بہت زیادہ گھر میں کوئی سہارا نہیں تھا، میں تھا اور میری ماں تھی، ہم اکیلے تھے. گھر کی جو ضروریات تھی وہ ہمارا چچا لے کے آتے تھے. ایک دن پڑوسیوں نے کہا، رشتہ دار نے میری ماں سے کہا دیکھو تم بوڑھی ہو چکی ہو، تمہارا یہ بیٹا بھی چھوٹا ہے، ذرا یہ جو ان کے چچا ہے، تمہارے بیٹے کا یہ چچا ہے، اس کے ساتھ رشتہ کرو، تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، تمہیں ایک ہم سفر کی ضرورت ہے. کہا نہیں، میں اپنے بچوں کی اکیلے تربیت کروں گی، مجھے کسی ہم سفر کی ضرورت نہیں ہے. ان کا یہ مصطفیٰ عقاد کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا ماں حقیقت بیان نہیں کرتی، اس کو ہم سفر کی ضرورت تھی، لیکن میرے تربیت کی وجہ سے کسی کے ساتھ وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا میں بڑا ہو گیا، اسکول جانے لگا. ایک دن میں اسکول سے آیا، دیکھا ماں گھر میں نہیں ہے. وہ کپڑا سیتی تھی،
اور وہ اسی کپڑے کو گھر گھر جا کر بیچتی تھی۔ ایک دن میں گھر آیا، دیکھا وہ میری بوڑھی ماں گھر میں نہیں ہے۔ میں گھر سے نکلا، میں نے دیکھا وہ دروازہ لوگوں کا کھٹکھٹا رہی ہے وہ کپڑا بیچنے کے لیے۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ماں اب دیر ہو چکی ہے، چلے آئیے گھر آ جائیے، یہ کل جو باقی بچے کپڑے ہیں کل بیچ دیجیے گا، سردی ہے تھک چکی ہے۔ تو مصطفیٰ آقات کہتے ہیں ماں نے مجھ سے کہا نہیں بیٹا اب 1-2 جوڑے کپڑے رہ گئے ہیں، ان کو بیچنے دو، تم یہ سمجھنا مجھے سردی لگی ہے، مجھے بالکل بھی سردی نہیں لگی ہے، نہ میں تھک چکی ہیں، تم گھر جاؤ۔ مصطفیٰ آقات کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا سردی بھی بہت تھی، تھک بھی چکی تھی، لیکن میرے لیے یہ تھکاوٹ کا احساس نہیں کر رہی تھی اور میرے لیے سردی کا احساس بھی نہیں کر رہی تھی۔ مائیں وبالوالدین احسانا، کہا میرے اسکول کے آخری دن تھے، میرے کالج کے آخری دن تھے، میرا آخری ایگزام تھا، ماں میرے ساتھ آئی، میں کلاس روم میں گیا اور وہ باہر دھوپ میں کھڑی رہی۔ میں ایگزام دے کے فوراً باہر نکلا، آخری ایگزام تھا، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں نے دیکھا ماں کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈا مشروب ہے، ایک کولڈ ڈرنک ہے، میرے ہاتھ میں تھما دیا، میں نے جلدی جلدی پیا۔ میں نے ماں کے قریب گیا، میں نے کہا آپ بھی ماں لیجئے، کہا نہیں بیٹا مجھے بالکل بھی پیاس نہیں لگی ہے۔ مصطفیٰ کہتے کہ میں سمجھ رہا تھا وہ تو پیاس سے مر رہی تھی، اس دھوپ میں وہ پیاس سے مر رہی تھی، لیکن میری وجہ سے وہ پیاس کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہنے کہ میری جاب لگ گئی، میری جاب لگ گئی ہے اور میں کچھ پیسہ کمانے لگا۔ میں نے ماں سے کہا ماں بس کیجئے، اب یہ کپڑے مت سیا کیجئے، اب یہ کپڑے مت بیچا کیجئے، اب اتنا تو میں کما لیتا ہوں کہ گھر کا گزارا ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ آقات کہتے ہیں ماں نے کہا بیٹا ابھی تو تم بہت پیسہ کماتے ہو، تمہارے لیے بھی کافی نہیں ہے، ابھی میں خود کام کرنے کے اوپر کام کرنے کے لیے کیا صلاحیت رکھتی ہوں۔ مصطفیٰ آقات کہتے ہیں نہیں، وہ اب کام کرنے کے لائق نہیں رہ چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، بال بھی سفید ہو چکے تھے، لیکن میرے لیے میری وجہ سے وہ میری کمائی کیا مجھ سے لینا نہیں چاہتی۔ مصطفیٰ آقات کہتے ہیں ایک مرتبہ میری کمپنی نے مجھے جرمن بلایا، میری اچھی جاب لگ گئی ہے۔ میں نے ماں سے کہا ماں آ جاؤ، اب تو یہاں اچھے دن ہیں، اب تو مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پھر میری ماں نے کہا بیٹا نہیں، مجھے اس ماحول میں رہنا پسند نہیں ہے۔ مصطفیٰ آقات کہتے ہیں پھر ایک دن مجھے مصر سے ایک خط آیا کہ ماں کو کینسر ہو چکا ہے، جلدی آ جاؤ۔ مصطفیٰ آقات کہتے ہیں میں جرمن کو چھوڑ کر سیدھے مصر پہنچا، میری ماں ہاسپٹل میں تھی، میری نظر جب ماں پر پڑی میرا دل جل گیا، میں تڑپ کے رونے لگا، لیکن وہ ماں مسکرا رہی تھی اسی حالت میں۔ مجھے قریب بلایا، گلے لگایا، کہا بیٹا مجھے بالکل بھی درد نہیں ہے، تم روتے کیوں ہو؟ مجھے بالکل بھی درد نہیں ہے، تم روتے کیوں ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ مصطفیٰ آقات کہتے اس ماں نے مجھے ٹھیک طریقے سے رونے بھی نہیں تھا، کینسر کی بیماری کی وجہ سے وہ درد سے کراہ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن میرے لیے ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور اس مسکراہٹ لبوں پر تھی، مجھے اس ماں نے ٹھیک سے رونے بھی نہیں دیا۔ اور میں سمجھا ماں اپنے اندر کی حقیقت ٹھیک طریقے سے میرے لیے میری خاطر ٹھیک طریقے سے بیان نہیں کر رہی ہے۔ کہا میں ماں کے اس بسترے پر بیٹھا ہی ہوا تھا، اتنے میں میری ماں کا دم گھٹ گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آنکھیں بند ہو گئی ہے اور وہ منہ بند ہو گیا جس منہ سے صبح شام میرے لیے دعائیں نکلتی تھی۔ وہ ماں جو ایثار و فداکاری کا مجسمہ تھا، وہ ماں جو محبت کا مجسمہ تھی، وہ ماں جو پیار کی مجسمہ تھی، وہ ماں جو جس کے اندر درد اولاد تھا، ساری سختیاں اس ماں نے برداشت کی تھی، لیکن میرے سامنے ایک مرتبہ بھی کسی مشکل کا اظہار نہیں کیا تھا، اس نیت سے کہیں مشکل بیان کروں تو میرے بیٹے کو پریشانی ہو جائے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس یہ جذبہ رکھنے والی ماں، یہ جذبہ رکھنے والے باپ، خدا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر خدا نبی کہتا، ہر سلیم الفطرت انسان اس جذبے کو جب دیکھتا، اس جذبے کے صدقے جاتا، اس جذبے کے یہ جذبہ رکھنے والی ماؤں کے پاؤں
چومتا، یہ جذبہ رکھنے والی ماؤں کے ہاتھ چومتا، یہ جذبہ رکھنے والے باپ کے پیشانی کو چومتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ 4G زمانے کے جوان، 5G زمانے کے جوان تمہیں بڑا کرتے کرتے ہو سکتا اس کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جائے، ہو سکتا اس کے بال سفید ہو جائے، ہو سکتا اس کی کمر خمیدہ ہو جائے، ہو سکتا اس کی جو قوت بازو ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ تمہیں کیا کرنا چاہے؟ خدا کہتا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے جیتے جی ماں باپ میں سے ایک بوڑھا ہو گیا، اس کی انرجی ختم ہو گئی ہے، اس کی زبان میں لکنت پیدا ہونے شروع ہو گئی ہے، اس کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کے بال سفید ہو گئے، وہ چل بھی نہیں پا رہا، سہارے کی ضرورت ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، وہ جوان جس کے سامنے دونوں ماں باپ کی حالت یہ ہو کہ کمزوری ان پر چھا گئی ہو، تو ایسے ہی جوان کا سخت امتحان ہے۔ اور اگر کوئی جوان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس جوان کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، اس جوان کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے جوان اگر تمہیں پالتے پالتے، تمہاری فکر میں تمہاری بہاریں دیکھتے دیکھتے ایک ماں بوڑھی ہو گئی، ایک باپ بوڑھا ہو گیا، ایک باپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے، ایک ماں کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے، ایک باپ بہت جذباتی اور ایموشنلی کیا کمزور ہو گیا، ایک ماں جذباتی لحاظ سے، احساسات کے لحاظ سے، عطوفت کے لحاظ سے، ایموشن کے اعتبار سے کمزور ہو گئی ہے۔ جہاں تھوڑا سا آپ نے اس کی بات کو نہیں مانا، پتہ چلا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ جہاں پتہ چلا آپ کو باپ کی کوئی خواہش پورے کرنے میں 1 منٹ لیٹ ہو گیا، پتہ چلا اس باپ کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جہاں باپ نے کوئی چیز مانگی، آپ کو کیا آپ بھول گئے، بازار سے لانے میں آپ کو کیا تاخیر ہو گئی ہے، پتہ چلا وہ کمزور، ایموشنلی کمزور ماں، جذبات لحاظ سے کمزور ماں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، خدا کہتا خبردار اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تم اپنے جذبات کا اظہار کرو۔ خدا کہتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اس ماں باپ کے سامنے مکمل طور سے سر جھکاؤ، اپنی زبان کو بند کرو، ان کے سامنے چھوٹا سا کلمہ اف تک بھی نہ کہنا۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں صرف جھکنے میں انسان کو بلندی ملتی ہے، جہاں سر اٹھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اتنے بے ادب نہ ہونا، ان کو کسی بھی صورت میں جگڑنا نہیں، ناراض نہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس طرح ایک بزرگ انسان کے سامنے، اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کے کوئی آفیسر ہے وہاں، آپ کے کوئی مینیجر ہے وہاں، آپ کے کوئی ہیڈ ہے وہاں، آپ ہمیشہ سینے پر ہاتھ رکھ کر، جہاں اس نے بلایا، گھنٹی بجائی، میسیج بھیجا، فوراً حاضر ہوتے ہیں، دروازہ کیا نوک کرتے ہیں، سر میں اندر آ جاؤں، اس کو کہتے ہیں قول کریم۔ ہاں، کریمانہ انداز میں، ادب کے ساتھ، شرافت کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کرو۔ وہ جو سر تمہارے آفس میں ہیں، وہ تمہاری منتھلی سیلری دیتے ہیں، اس کے ساتھ تم سر جھکا کر بات کرتے ہو، سر اجازت ہے میں کمرے سے باہر جاؤں، سر اجازت ہے میں کمرے میں داخل ہو جاؤں، سر اجازت میں آج میں ہاف ڈے لے جاؤں۔ خدا کہتا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہارے زندگی کے اصلی سر تو ماں باپ ہے، ماں باپ کے قریب جاؤ تو ماں باپ سے اجازت مانگ کے جاؤ، گھر سے نکلو تو ماں باپ کی اجازت سے نکلو۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں ماں باپ جن کے سامنے خدا چاہتا ہے میری مخلوق ٹوٹلی سرنڈر ہو، سر اٹھا کر نہیں، سر جھکا کر۔ یہاں سر جھکانے میں کمال ہے، سر جھکانے میں انسان کی فضیلت ہے، اور جن لوگوں کو اس ماں باپ کے چوکھٹ پر سر جھکانا آتا ہے، خدا ایسے ہی بچوں کو دنیا میں سر بلند ہو کے جینا سکھاتا ہے، ایسے ہی لوگوں پر۔ ہمارے یہ علماء، آیت اللہ عظمیٰ شیخ انصاری کمو نجف کے ان عظیم دینی اور حوزوی مراکز میں
شیخ انصاری کی کتابیں سلیبس کے طور پر پڑھی جاتی ہیں. شیخ انصاری کا معمول تھا، آیت العظمیٰ شیخ انصاری، تمام مجتہدین ان کے علمی دسترخوان کے ریزہ خار ہیں. ان کا معمول تھا سونے سے پہلے ماں باپ کا ہاتھ چومتے تھے پھر سوتے تھے. گھر سے نکلنے سے پہلے ماں باپ کا ہاتھ چومتے تھے پھر نکلتے تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں جب گھر میں نہانے کے لیے حمام اور باتھ روم نہیں ہوتے تھے بلکہ باہر باتھ روم ہوتے تھے، ایران اور عراق میں اب بھی کبھی کہیں نظر آتے ہیں، وہ آیت اللہ عظمیٰ مرشی نجفی ماں کو شانوں پر اٹھا کر کیا وہ اس حمام لے کے جاتے تھے اور پھر حمام کے اندر جو خواتین ہوتی تھی ان کے حوالے کرتے تھے، پھر نہانے کے بعد ان کے پھر اپنے شانوں پر اٹھاتے تھے. وہاں اس حمام کے ذمہ دار ان سے کہتے تھے آپ کے گھر میں کوئی گاڑی گھوڑا نہیں ہے، بیل گاڑی نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے، آپ ماں کو اپنی شانوں پر روزانہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ کسی بیل گاڑی میں کسی گاڑی میں لے کے آتے. وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہے ماں کا بوجھ شانوں پر اٹھانے کے بعد کتنا میرا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ماں کا بوجھ شانوں پر اٹھانے کی وجہ سے تمہیں نہیں پتا میری زندگی کا کتنا بوجھ، یہ بوجھ اٹھانے سے ہلکا ہوتا ہے. ماں باپ زندگی میں بوجھ نہیں ہوتے ہیں. ماں باپ اچھے ہو یا برے ہو، ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے ہیں. اس پیسے کی کتنی ویلیو ہے جو ماں باپ کی خدمت میں استعمال ہو. وہ دولت کتنی قیمتی ہے جو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہو. وہ اس جوانی کی کتنی قیمت ہے جس جوانی کے ذریعے انسان ماں باپ کی خدمت کر سکے. اس انرجی کی کتنی قیمت ہے جو انرجی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہو جائے. اس زبان کی کتنی قیمت ہے جو سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر نامحرم عورتوں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بجائے ماں کے سامنے باپ کے سامنے جھک کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کے دل کو بہلائے. اس زبان کی کتنی قیمت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے سے زندگیاں برباد ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر نامحرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے سے زندگی برباد ہوتی ہے، جوانی برباد ہوتی ہے، ٹیلنٹ برباد ہوتی ہے، صلاحیت برباد ہوتی ہے، ایمان برباد ہوتا ہے، کردار برباد ہوتا ہے، کریکٹر برباد ہوتا ہے. بوڑھی ماں کے سامنے سر جھکائیے، بوڑھی ماں باپ کے سامنے زانوی ادب تہ کیجیے، دو باتیں کیجیے، آپ کی زندگی آباد، آپ کی دنیا آباد، آپ کی آخرت آباد، آپ کی جوانی آباد، آپ کا ٹیلنٹ آباد، آپ کا دین و دنیا آباد، آپ کا کیریئر آباد، سب کچھ آباد ہے اگر بوڑھی ماں باپ کے ساتھ دو باتیں کرنا آ جائے. اگر بوڑھی ماں باپ کے ساتھ انسان کو بات کرنا آ جائے. سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو ڈائیورٹ کیا ہے، جن کے ساتھ ہمیں جھک کر بات کرنا چاہیے، ہمیں جن کے صدقے جانا چاہیے تھے. آج کی جنریشن ان کے صدقے جاتی نہیں ہے، اور جن کے صدقے جانا ہی نہیں چاہیے آج کی جنریشن ان کے صدقے جاتی ہے. اور وہ لوگ جو ماں باپ کے صدقے جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جن کو پرابلم ہے، کسی کو جاب نہیں ہے، کسی کی شادی میں لیٹ ہو رہی ہے، کسی کی شادی ہو چکی ہے کیا بچے نہیں ہیں، کسی کی زندگی میں برکت نہیں ہے، ہزاروں قسم کے مشکلات ہیں. جو ممبر کے سامنے بیٹھے ان کے بھی مشکلات ہیں، جو ممبر پر بیٹھا ہوا حقیر و ادنا طالب علم اس کی بھی مشکلات ہیں. ان مشکلات سے چھٹکارا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی سادھو کے پاس جانا چاہیے. اگر سادھو کے اندر صلاحیت ہوتی وہ آپ کی زندگی کے مشکل حل کرتے. لمبی داڑھی رکھنے والے، موٹی تسبیح ہاتھ رکھنے والے کے پاس جانا چاہیے. ہاں اس کے پاس جانا چاہیے. ارے پیر صاحب کوئی تعویذ دیجئے، میری مشکل حل کیجئے. وہ پیر صاحب خود گرفتار ہے، اگر گرفتار نہ ہوتے تو یہ جھوٹا کام نہ کرتے. وہ تعویذ دینا والا خود گرفتار ہے، اگر گرفتار نہ ہوتا تو لوگوں کو دھوکہ اور فریب نہ دیتا. دو بھائیوں کے درمیان جدائی کرنے کے لیے اپنی جادو کا استعمال نہ کرتا. وہ خود گرفتار ہے. وہ انسان، وہ ہستی جس کے سامنے آپ جھکیں گے اور آپ کی زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گے، اس ہستی کا نام ماں ہے، اس ہستی کا نام باپ ہے.
इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरुमा, उनके धक्के नहीं देना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। जिंदगी में मुश्किलात है, पैसे ज्यादा नहीं है, कम ही पैसा है, बाजार से 1 किलो सेब लेके आइए, बीवी के हाथ में ना दीजिए, खुद ही साफ कीजिए, खुद ही उसको काटिए, माँ के सामने बैठिए और उसके साथ 2 बातें भी कीजिए, बिल्कुल उसी अंदाज में माँ के मुंह में वो सेब का एक टुकड़ा डालिए जिस तरह बचपने में माँ अपने खाने से पहले अपने बच्चों के मुंह में डाल देती है। फिर वो माँ जब आपके इस बड़ेपन को देखेगी, आपकी इस इताअत व फरमानबरदारी को देखेगी, आपके इस अदब व अखलाक को देखेगी, जब वो माँ मुसल्ले पर बैठे और आपके लिए दुआएं करे, 7 आसमान तक उस माँ की दुआ को कोई नहीं रोक सकता है। 7 आसमान तक उस माँ की दुआ को कोई नहीं रोक सकता है। आप में से बहुत सारे लोग कुंभ गए होंगे, बीबी मासूम कुंभ की जियारत के लिए। जो नहीं गए हैं खुदा उनको 14 मासूमीन की जियारत नसीब फरमाए। बीबी मासूम कुंभ के करीब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आयतुल्लाह उज़्मा मरशी लाइब्रेरी। ये जो आयतुल्लाह उज़्मा मरशी थी, 60 साल तक इस आयतुल्लाह उज़्मा मरशी नजफी कुम्मी ने बीवी मासूम कुंभ में 60 साल नमाज शब पढ़ी है। सुबह 1-1.5 घंटा पहले जाते थे। बीवी की इतनी इनायतें इस आयतुल्लाह उज़्मा को शामिल हाल थी। इनके ऑफिस में एक आदमी काम करता था। मेरी आखिरी बात, इसलिए कि अजान का टाइम भी करीब हो रहा। इनके ऑफिस में एक आदमी काम करता है। उनका कहना है, एक दिन मुझे मैसेज आया, मैं कुंभ में काम करता था, मैसेज आया, माँ मेरी हमदान में रहती थी, बाप मेरे हमदान में रहते थे, उन्होंने कहा बेटा हम फलान टाइम पर क्या कुंभ पहुंच रहे हैं। मैं आयतुल्लाह उज़्मा मरशी के पास गया, मैंने कहा आका मुझे आज हाफ डे छुट्टी दीजिए। आज? कहा क्यों, खैरियत तो है? कहा मेरे माँ बाप हमदान शहर से आ रहे हैं कुंभ मुझसे मिलने के लिए। कहने के उनने हसरत भरी आह ली और मुझसे कहा चले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक वाक़ा सुनो। कहा चले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक वाक़ा सुनो। कहा पता है, ये जो मैं 60 साल से बीबी का नौकर बना हूं, ये जो 60 साल से मैं बीबी के हरम के अंदर नमाज शब पढ़ रहा हूं, ये जो 60 साल से मैं बीबी के हरम के अंदर क्या नमाज जमात की इमामत का कर रहा हूँ, ये जो मैं इतने शागिर्दों की तरबियत करने के लायक बनाऊँ, ये जो मैंने इतना बड़ा क्या लाइब्रेरी बनाई है, सुबह से शाम तक हज़ारों उलमा मुज्तहिदीन यहाँ मुताला और स्टडी करने के लिए आते हैं। उलमा का आना जाना लगा रहता है, कुछ घरों में गुनाहगार लोगों का आना जाना लगा रहता है, कुछ घरों में नेक लोगों का आना जाना। क्या ये ऐसे ही नहीं होता, ये बाई चांस नहीं होता है। ये कुछ घरों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बाबरकत जिंदगी। ये एक अलग टॉपिक है। जिंदगी में बरकतें कैसी आती है, टैलेंट कैसे बाबरकत बनता है, माल कैसे बाबरकत बनता है, जवानी कैसे बाबरकत बनती है, सलाहियतें कैसे बाबरकत बनती है, औलाद कैसे बाबरकत बनती है, घर कैसे बाबरकत बनता है। बहुत सारी चीजों की वजह से इंसान की सलाहियत, इंसान का माल, इंसान का घर, इंसान की जवानी, इंसान की सांसें बाबरकत बनती है। उन्हीं चीजों में से एक माँ बाप की दुआओं की वजह से इंसान की पूरी जिंदगी बाबरकत बनती है। तो ये आयतुल्लाह अपने इस ऑफिस के मुलाजिम से कहते चले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक वाक़ा सुनो। ये तो तुम इतनी मेरी खदमात देख रहे हो, पता है क्या इसके पीछे क्या है? कहा इसके पीछे एक वाक़ा है, एक दुआ है। हम नजफ में थे, मेरे वालिद साहब एक आलिम दीन थे, दीन की खिदमत करते थे, लोगों को पढ़ाते थे। एक दिन मेरे वालिद साहब आए, थके हुए थे, घर पहुंचे नमाज मगरिबन के बाद। माँ को खाना पकाने में देर हो चुकी थी, होता है नेचुरली, देर होती है। कुछ लोग जब बीवी को खाना लाने में देर हो जाए, चाय पिलाने में देर हो जाए, उनको सब्र करना नहीं आता है। सब्र करेंगे तो आपको खुदा की इनायतें मिलेंगी, बेसब्री करेंगे तो ये घर भी बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, है ना। बहुत सारे घर क्यों बर्बाद हो गए, बहुत सारी जिंदगियों, लोगों की जिंदगी में तलाक की नौबत क्यों आ गई? एक बेसब्री की वजह से। सब्र नहीं, कहने के घर में खाना नहीं होता है, और वालिद साहब कमरे में चले गए और जब खाना तैयार हुआ, मेरी वालिदा ने कहा आयतुल्लाह उज़्मा मरशी नजफी, वो बीबी हरम के करीब जो उनका किताब खाना है वहीं पर दफन है। उन्होंने वसीयत भी की थी मुझे वहीं दफन करना।
ان سے کہہ لیں گے مجھ سے میری والدہ نے کہا جاؤ بیٹا والد صاحب سے کہو کھانا تیار ہو گیا. کہا میں چلا گیا اور جب میں نے دیکھا کہ والد صاحب سو رہے ہیں اور وہ جو کتاب ان کے ہاتھ میں تھی وہ کتاب منہ پر رکھے ہوئے سو رہے, کھراٹے مار رہے ہیں. میں نے کہا باپ کو جگاؤں, اتنی میٹھی نیند سو رہے ہیں. تو ان کو ایک جھٹکا سا لگے گا, ابھی سوئے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا میں کچھ ایسا کام کروں کہ جب باپ جاگ جائے, جب والد صاحب جاگ جائیں تو برجستہ ان کی ان لبوں سے کیا میرے لیے دعائیں نکلے. سمجھدار بچے یہ ہوتے ہیں. سمجھدار بچے وہ نہیں ہوتے جن کو پیسہ کمانا آتا ہے. سمجھدار بچے وہ ہوتے ہیں جن کو ماں باپ کی دعائیں اپنے شامل حال کرنا آتا ہے. سمجھدار بچے وہ نہیں ہوتے جو بینک بیلنس بڑھاتے ہیں. سمجھدار بچے وہ ہوتے ہیں جو بینک میں رکھے ہوئے پیسوں سے ماں باپ کا دل جیتتے ہیں. سمجھدار بچے وہ نہیں ہوتے جو روز بروز اپنی بڑی گاڑی کی فکر میں ہوتے ہیں. سمجھدار بچے وہ ہوتے ہیں پیسہ تو ہے, کیا بہتر ہے پتہ نہیں اگلے سال ماں رہے گی یا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا, چلو ماں کی آرزو ہے مولا حسین کی زیارت, چلو یہ پیسہ میں ماں کو دیتا ہوں تو کہ وہ اپنے مولا کی زیارت کر کے آئے, ہے نا. سمجھدار بچے. ہم سمجھتے ہیں سمجھداری ہے کہ پیسہ جمع کرنا, سمجھداری پیسہ خرچ کرنے میں ہے اور وہ بھی ماں باپ کی خوشی کے لیے. یہ آیت اللہ اعظم مرشی کہتے ہیں میں سوچنے لگا میں کچھ اس انداز سے باپ کو جگاؤں کہ باپ جب جاگ جائے, جب ان کی آنکھ کھلے تو ان کی لبوں سے کیا میرے حق میں دعا نکلے. تو میں نے ان کے پاؤں میں جو رکھی ہوئی چادر تھی وہ ہٹائی اور ان کے تلووں کا چومنا شروع کیا, چاٹنا شروع کیا, بوسہ دینا شروع کیا. ہم اتنے بے شعور ہیں ماں کے ہاتھ کو چومتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے, اور یہ مجتہد اتنا باشعور ہے کہ ماں کے قدموں کو چومنے میں بھی اس کو کوئی شرم. یہ جو مجلسوں کا سلسلہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف ثواب بٹورنا نہیں ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں محمد و آل محمد کے سائے میں ان میں اس طرح کا کردار اور اس طرح کی جھلک نظر آئے. یہ کردار سازی کی درسگاہ ہے یہ مجلس ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. آپ کہیں گے دو قطرے آنسو میں نے بہائے, پھر مجھے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ ماں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے, نہ بہن کا حق دینے کی ضرورت ہے, نہ اپنی کمائی میں حلال و حرام کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے گناہ سے اب کسی کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. یہ اس درسگاہ سے بڑی خیانت ہے. چاہے ممبر پر بیٹھنے والا عالم یہ خیانت کرے, چاہے کوئی بانی یہ خیانت کرے, چاہے سننے والا مجمع خیانت کرے. حسین علیہ السلام اصلاح کے لیے نکلے تھے, فساد کے لیے نہیں نکلے تھے. حسین سدھار کے لیے نکلے تھے, گمراہی پھیلانے کے لیے نہیں نکلے تھے. حسین حر بنانے کے لیے نکلے تھے, شمر اور ابن زاد بنانے کے لیے نہیں نکلے تھے. حسین کا مشن حر بنانا ہے. یہ ہمارا فرش ازا حر بنانے کا کارخانہ ہے, حر بنانے کا اسکول ہے, حر بنانے کا مکتب ہے. لیکن ہم نے بقول شہید مرزا متحری کے اس درسگاہ کو کیا گناہگار سازی کا مکتب بنایا ہے, حر بنانے کا مکتب نہیں بنایا ہے. تو یہ آیت اللہ اعظم مرشی کہتے ہیں جب میں نے اپنے باپ کے والد صاحب کے قدموں کو چوما, چاٹنا شروع کیا, بوسہ دینا شروع کیا, والد صاحب جاگ گئے. کہا کون؟ کہا بابا میں ہوں بیٹا محمد حسین. کہنے لگے میرے والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ کون سے آنسو تھے؟ شکرانے کے آنسو. پالنے والے میرے گھر میں چھوٹا گھر, اس چھوٹے گھر میں کتنا بڑا باادب بیٹا ہے, مجھے جگانے کے لیے کتنی انکساری اور ادب کا خیال رکھتا ہے. یہ آیت اللہ عظمیٰ مرشی نجفی اپنے اس ملازم سے جو ان سے ہاف ڈے اور آدھے دن کی چھٹی مانگنے کی نیت سے آتا ہے, ان سے کہتا کم میں بیٹھ کر نجف کا 10 سال جب ان کی تھی, کہا میرے والد صاحب نے اسی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. کہا پالنے والے میرے اس بیٹے کے ادب کو دیکھیے, پالنے والے میرے اس با ادب بیٹے کو اہل بیت کا خدمت گزار بنا دینا. کہا میرے اس بیٹے کو اہل بیت کا خدمت گزار بنا دینا ہے. یہ آیت اللہ عظمیٰ مرشی
اپنے اس ملازم سے کہتے ہیں یہ جو کچھ خدمت کی توفیق ملی ہے اس میں میرا دخل کم ہے، والد صاحب کی اس دعا کا اثر زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، شاعر کہتے ہیں نا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، میں نے کہ اپنے ایگو کو ختم کرو، اپنے انا کو ختم کرو، اپنی تکبر کو ختم کرو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ وہ جگہ جہاں انسان کو ایگو ختم کرنا چاہیے، وہ جگہ انسان کو یہ بھولنا چاہیے میں مولانا ہوں، میں حجت الاسلام ہوں، میں آیت اللہ ہوں، میں آیت اللہ عظمیٰ ہوں، میں بی ٹیک کیا ہوا انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں کیا اتنی کھیت کا مالک ہوں۔ وہ جگہ جہاں انسان کو بالکل فقیر محض سمجھنا چاہیے، وہ جگہ جہاں انسان کو سب کچھ مٹانا چاہیے، کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ جگہ ماں باپ کا آستانہ ہے جہاں انسان کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے خدا کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے یہ جو تکبر ہے ختم کر دو، ٹوٹلی تواضع انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ ایک آواز دی ماں نے، بیٹا، آپ نے کہا ماں غلام حاضر ہو گیا، باپ نے کہا بیٹا، آپ نے کہا باپ غلام حاضر ہو گیا، کیا چاہیے؟ جب آپ نے چائے کا کپ تھما دیا، جب آپ نے گلاس تھما دیا، وہیں آپ نے غلاموں کی طرح سینے پر ہاتھ رکھا، بے بابا اور کچھ چاہیے؟ بابا اس کی اجازت کا بغیر وہاں سے نکلیے بھی نہیں، بابا اجازت ہے میں نکلوں، ماں اجازت ہے میں نکلوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھک جاؤ ان کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پالنے والے کتنا پیار دیا ہے میری ماں نے، پالنے والے کتنا کیئر کیا ہے میری ماں نے، پالنے والے کتنی محبت دی میرے ماں باپ نے، پالنے والے وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پالنے والے جب میں بالکل ناتوان تھا، میرے ماں باپ نے کس طرح میرا خیال رکھا، کتنا میرے ساتھ رحم کیا۔ پالنے والے تو بھی ان کے ساتھ رحم کرنا اور ان کے گناہوں کو بخش دینا۔ پالنے والے مجھے کمزوری کی حالت سے نکال کر اس مرحلے تک پہنچایا، اب تھک چکے ہیں مجھے پالتے پالتے، میری زندگی کی بہاریں دیکھتے دیکھتے ان کی زندگیوں میں خزاں آ گئے، میری زندگی کی بہاریں دیکھتے دیکھتے ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری زندگی کی بہاروں کو دیکھتے دیکھتے اب ان کی زبان میں لکنت ہو چکے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پالنے والے اب یہ تھک چکے ہیں، پالنے والے اب یہ کیا، ان کی انرجی ختم ہو چکی ہے، پالنے والے ان کے ساتھ رحم فرما، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں میرے ساتھ رحم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ سیکھنا ہو کہ ماں باپ کے ساتھ کیسی خدمت کی جاتی ہے، میں اکثر کہتا ہوں تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھنا چاہیے کہ ماں اور باپ کی کیسی خدمت کرنی چاہیے۔ بی بی فاطمہ الزہرا اتنا خیال کرتی تھی اپنے بابا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی خود فرماتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا، یہ میری بیٹی فاطمہ میری ماں ہے۔ تھی تو وہ بیٹی، لیکن اس بیٹی کا خدمت کرنے کا انداز ماں جیسا تھا۔ تھی تو وہ نبی کی لاڈلی بیٹی، لیکن اس لاڈلی بیٹی کا نبی کو پیار دینے کا انداز ماں جیسا تھا۔ تھی تو وہ نبی کی نور چشم، لیکن اس نبی کی نور چشم کا نبی کے ساتھ فداکاری اور نبی کے لیے بے قرار ہونے کا انداز ماں جیسا تھا۔ تھی تو وہ نبی کی لاڈلی بیٹی، لیکن اس لاڈلی بیٹی کا نبی کا خیال رکھنے کا انداز ماں جیسا تھا۔ اس لیے نبی کہتے تھے پالنے والے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میری بیٹی ہے، یہ ماں ہے۔
ہے تو یہ میری بیٹی خدا، مگر یہ میری بیٹی جب میری خدمت کرتی ہے مجھے اپنی ماں کا پیار یاد آتا ہے۔ جب یہ میری بیٹی، جب میں اس کی بے قراری کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں کی بے قراری یاد آتی ہے۔ جب میں اپنی بیٹی فاطمہ کی بے چینی کو دیکھتا ہوں خدا، مجھے لگتا ہے ایک ماں ہے جو میرے لیے بے چین ہوتی ہے۔ جب یہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے تو یہ بیٹی، لیکن اس انداز میں محبت کا اظہار کرتی ہے مجھے ماں کی محبت یاد آتی ہے۔ جب یہ میرا اس انداز سے خیال رکھتی ہے مجھے ماں یاد آتی ہے، جس طرح میری ماں میرا خیال رکھتی ہے۔ پالنے والے جس طرح ماں جب تک اپنے بچوں کو نہیں کھلاتی ہے تب تک کچھ کھاتی نہیں ہے، پالنے والی میری بیٹی فاطمہ جب تک مجھے نہیں کھلاتی ہے تب تک نہیں کھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی فرماتے تھے فاطمہ ام ابیا، یہ میری بیٹی فاطمہ میری ماں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ میری ماں ہے، یہ مجھے ماں جیسا پیار دیتی ہے، یہ مجھے ماں جیسی محبت دیتی ہے، یہ میری ماں کے انداز میں میرا خیال رکھتی ہے، یہ ماں کے انداز میں میرے لیے بے قرار ہوتی ہے، یہ ماں کے انداز میں میرے لیے بے چین ہوتی ہے، یہ ماں کے انداز میں میرے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ تھی، اور نبی کیا کرتے تھے؟ نبی بھی کتنا پیار دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی جب سفر سے لوٹتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کو ڈھونڈتے تھے۔ لوگوں مجھے یہ بتاؤ وہ ماں جیسی بیٹی فاطمہ میری کہاں ہے؟ میں اس کو خبر دوں بیٹی فاطمہ میں سفر سے صحیح و سالم لوٹا ہوں۔ اور جب سفر سے نکلتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے اجازت لیتے تھے، اور جب یہ فاطمہ نبی کے حضور میں حاضر ہوتی تھی نبی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خدا اس مرحومہ کو بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور وہ لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بی بی فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ابن عباس کا بیان ہے، ایک کلمہ گو مسلمانوں میں بتاؤں گا نبی فاطمہ الزہرا کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کلمہ گو مسلمانوں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نبی ایک گھر کے سامنے رکتے تھے۔ ابن عباس اس گھر کے سامنے رکنے کے بعد نبی کیا کرتے تھے؟ ابن عباس کہتا کلمہ گو مسلمانوں، اس گھر کے سامنے نبی رکتے تھے، پھر اس گھر کو سلام کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے ابن عباس؟ ابن عباس بیان کرتے نبی رکتے تھے پھر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اور کیا کہتے تھے ابن عباس؟ ابن عباس کہتے پھر کہتے تھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابن عباس کہتے تھے روزانہ صبح جب نبی مسجد سے نکلتے تھے دائیں بائیں اصحاب ہوتے تھے، پھر فاطمہ کے گھر کو سلام کرتے تھے۔ اگر ہم ابن عباس سے پوچھیں گے ابن عباس ایک دن ایسا دیکھا؟ ابن عباس کہتے نہیں، میری آنکھوں نے دیکھا 6 مہینے تک، بعض روایات میں 9 مہینے تک روزانہ جب نبی گھر سے مسجد سے نکلتے تھے فاطمہ کے دروازے کے سامنے رکتے تھے اور پھر اس فاطمہ کے گھر کو سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا، یا رسول اللہ اگر آپ نے ایک ہی مرتبہ اس گھر کو سلام کیا ہوتا یا رسول اللہ، کلمہ گو مسلمانوں کے لیے اس گھر کی عظمت سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے اس گھر کا حق ادا کیا، 6 مہینے تک
کو سلام کیا یا رسول اللہ، مگر یا رسول اللہ آپ نہیں تھے جس گھر کو آپ نے 6 مہینے تک سلام کیا یا رسول اللہ، اس گھر کے سامنے آگ جلائی گئی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جس فاطمہ کو آپ سلام کرتے تھے یا رسول اللہ جلتا ہوا دروازہ اس فاطمہ کے پہلو پر گرایا گیا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جس گھر میں آپ سلام کرتے تھے اس گھر سے علی کو ہاتھوں میں رسی باندھ کر نکالا گیا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نہیں تھے جب دروازہ گرنے کے بعد آپ کی بیٹی مرثیہ پڑھتی تھی یا فضا کھزینی، ارے فضا مجھے سہارا دو فضا، ارے فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا مجھے بچا فضا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، بذنب قضائه وتسليما لأمره۔ پالنے والے جن ماں باپ نے، جن والدین نے اپنی زندگیاں ہماری زندگیوں کے لیے قربان کی، پالنے والے اگر ایسے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، پالنے والے ایسے والدین کو، ایسے ماں باپ کو بی بی زہرا اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے وہ ماں جو ہاتھ پکڑ کر انگلی تھام کر ہمیں فرش عذاب پر لاتے تھے، اگر اس دنیا سے اب جا چکے پالنے والے ایسی ماؤں کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے نور قرآن اور نور اہل بیت کے ایسی ماؤں کی قبروں کو نورانی فرما۔ پالنے ایسے ماں باپ کو نور قرآن اور نور اہل بیت کے صدقے جنت میں بلند مقام عطا فرما۔ پالنے وہ اس جس مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، پالنے والے اس ماں کی قبر کو بھی نور قرآن نور اہل بیت کے صدقے منور اور نورانی فرما۔ پالنے والے نور قرآن نور اہل بیت صدقے ایسی ماں کا فشار قبر، تنگی قبر، وحشت قبر آسان فرما۔ محمد و آل محمد کی شفاعت ایسی ماؤں کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جس زندگی سے ہمارا امام پردگہ میں رہنے والا امام راضی اور خوشنود ہو، پالنے والے ایسی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے طرح طرح کی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا، پالنے والے ان نعمتوں کے ذریعے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔